توشہ خانہ سے مستفیض ہونے والے حکمران۔ توشہ خانہ کسے کہتے ہیں؟ حکومت پاکستان کے قوانین کے مطابق اس سے کوئی تحفہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ نیز وہ کون سے حکمران تھے جو اس بہتی گنگا کا حصہ بنے؟ اور وہ کون سے خوش نصیب حکمران تھے جنہوں نے تمام تحائف توشہ خانہ میں جمع کروا دیے؟ ذیل میں تمام تفاصیل پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، توشہ خانہ کیا ہے؟ توشہ خانہ یا اسٹیٹ ریپوزیٹری ایک ایسا سرکاری محکمہ ہے جہاں دوسری ریاستوں کے دوروں پر جانے والے حکمران یا دیگر اعلیٰ عہدیداروں کو ملنے والے قیمتی تحائف جمع کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی غیر ملکی دورے کے دوران وزارت خارجہ کے اہلکار ان تحائف کا اندراج کرتے ہیں اور ملک واپسی پر ان کو توشہ خانہ میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ یہاں جمع ہونے والے تحائف یادگار کے طور پر رکھے جاتے ہیں یا کابینہ کی منظوری سے انہیں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے قوانین کے مطابق اگر کوئی تحفہ 30,000 روپے سے کم مالیت کا ہے تو تحفہ حاصل کرنے والا شخص اسے مفت میں اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ یہ کالم نور حسین افضل صاحب کی کتاب قلم کی قسم سے ماخوذ ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نور حسین افضل آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفیض ہو سکیں۔ جن تحائف کی قیمت 30,000 سے زائد ہوتی ہے انہیں مقررہ قیمت کا 50% جمع کروا کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 2020 سے قبل یہ قیمت 20% تھی، تاہم تحریک انصاف کے دور میں سے 20% سے بڑھا کر 50% کر دیا گیا تھا۔ ان تحائف میں عام طور پر مہنگی گھڑیاں، سونے اور ہیرے سے بنے زیورات، مختلف ڈیکوریشن پیسز، سوینئرز، ہیرے جڑے قلم، کراکری اور قالین وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 2، ان تحائف کی نیلامی کا طریقہ کار کیا ہے؟ حکمرانوں کی جانب سے توشہ خانہ میں جمع کروائے گئے تحائف حکومت کے بنائے ہوئے قواعد کے تحت ہی فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی سربراہ مملکت چاہے تو وہ ملنے والے کسی تحفے کو مخصوص رقم ادا کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے، مگر پاکستان اور انڈیا میں ایسے تحائف کی نیلامی بھی کی جاتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والا پیسہ ریاست کے خزانے میں جاتا ہے۔ سربراہان مملکت اور وزراء کو ملنے والے تحائف اور توشہ خانہ میں ان کے اندراج کے بعد اسٹیٹ بینک سے باقاعدہ ان کی مارکیٹ قیمت کا تعین کروایا جاتا ہے اور نیلامی کی جاتی ہے۔ اگر سربراہان مملکت یا وزراء یہ تحائف نہیں رکھتے تو پھر ان تحائف کی فہرست تیار کر کے انہیں توشہ خانہ قوانین کے مطابق سرکاری ملازمین اور فوج کے افسران کو نیلامی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ توشہ خانہ قوانین کے مطابق ان تحائف پر پہلا حق اس کا ہے جس کو یہ تحفہ ملا ہوتا ہے۔ اگر وہ اسے نہیں لیتے تو پھر سرکاری ملازمین اور فوج کے اہلکاروں کے لیے نیلامی کی جاتی ہے۔ اگر اس نیلامی سے جو اشیاء بچ جائیں تو انہیں عام عوام کے لیے نیلامی میں رکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، توشہ خانہ سے کن حکمرانوں نے تحائف وصول کیے؟ توشہ خانہ کے مال مفت دل بے رحم پر حکمرانوں نے کھلے دل سے تحائف وصول کیے۔ تفصیلات کے مطابق اب تک ملک کے 13 صدر اور وزیر اعظم توشہ خانے سے 3,039 تحفے لے چکے ہیں، جن کی کل مالیت 160 ملین روپے بنتی ہے۔ تحفے لینے والوں میں ضیاء سے مشرف تک، صدر جونیجو سے شوکت عزیز تک وزراء اعظم شامل ہیں۔ آصف زرداری نے بطور صدر 2 BMW اور 2 ٹویوٹا جیپ کے لیے توشہ خانہ میں 93 لاکھ روپے جمع کرائے، یعنی اصل مالیت کا محض 15%۔ یہ قیمتی گاڑیاں لیبیا کے صدر معمر قذافی نے دی تھیں۔ نواز شریف کو بطور وزیر اعظم دونوں ادوار میں 1 کروڑ مالیت کے 127 تحائف ملے۔ نواز شریف نے 14 لاکھ میں 75 تحفے وصول کیے۔ شوکت عزیز پاکستان سے جاتے ہوئے 1,126 تحفے ساتھ لے گئے، جن میں نیکلس، قیمتی زیورات، ہیرے، سونا، گھڑیاں اور قالین شامل تھے۔ تحفوں کی مالیت 26 ملین روپے بنتی ہے۔ جنرل مشرف 3 کروڑ 81 لاکھ کے 515 تحفے ساتھ لے گئے، جن میں ہیرے، گولڈ سیٹ، قیمتی زیورات، خنجر اور پستول شامل ہیں۔ پرانے حکمرانوں کی بات کی جائے تو جنرل ضیاء نے توشہ خانے سے 16 لاکھ روپے میں 122 تحفے لیے۔ محمد خان جونیجو 2,19,000 ادا کر کے 304 تحفے لے گئے۔ غلام اسحاق خان نے محض 67,000 میں 88 تحفے وصول کیے۔ بینظیر بھٹو 2,72,000 میں 174 تحفے ساتھ لے گئیں۔ 2 ایسے خوش قسمت حکمران بھی اس فہرست میں شامل ہیں جنہوں نے توشہ خانہ سے کچھ بھی وصول نہیں کیا۔ ان میں ایوب خان واحد صدر اور بلخ شیر مزاری واحد وزیر اعظم تھے، جنہوں نے تمام تحفے توشہ خانہ میں جمع کروا دیے اور گھر لے کر نہیں گئے۔ دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے پاکستان کو ایسا حکمران اور لیڈر عطا فرمائے جو اس ملک کی تقدیر بدل دے اور ہمارے ملک کے حکمران اور عوام سر اٹھا کر دنیا بھر میں جینے کے قابل ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔